لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأواليل العبد المؤيد والمنصور المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 1442 ہجرہ کے ایام ازا کی آج یہ چوتھی مجلس ہے. 3 محرم کا دن ختم ہوا، شب 4 محرم شروع ہوئی، اور لاسٹ 3 ڈیز سے میں یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ ماہ محرم کے اس 1442 ہجرہ کے عشرے میں ہمیں زیادہ تر گفتگو امام زمانہ کے حوالے سے کرنا ہے، اور اس کا ریزن بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور ایک نہیں کئی ریزن ہیں. پچھلے 3 دن سے اسی کا بیان جاری ہے. مومنین کرام امام زمانہ کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. ہمیشہ سے ہر مومن اور مومنہ ظہور امام کے لیے دعا بھی کرتے آئے ہیں، اعمال بھی کرتے آئے ہیں، دن اور رات تڑپتے بھی رہتے ہیں. لیکن ان دس ایئر، اس سال مومنین کرام کا یہ جوش، یہ ایکسائٹمنٹ کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے، اور اس کا جو ایک بہت ہی اہم ریزن میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ دنیا کی کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے شاید مومنین کرام کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ لاسٹ 1200 ایئرز میں ہماری جنریشن وہ ہے کہ جو امام کو ویلکم کرے گی، اور ہمارے زمانے میں امام آئیں گے، بس آنے ہی والے ہیں. اس وقت کچھ ایسے دنیا کے حالات ہو چکے ہیں، اسپیشلی جن کے پاس امام زمانہ کے بارے میں لمیٹڈ نالج ہے، عقیدہ ہے، اور شاید ان کا عقیدہ علم رکھنے والوں سے زیادہ اسٹرانگ عقیدہ ہو. خواجہ نصیر الدین طوسی جیسا عظیم عالم، محقق، شیعت کا اتنا بڑا پریچر، آج بھی کاظمین میں 2 معصومین کے روضے کے پہلو میں سونے والا، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں مومنین کو، یعنی لاکھوں مسلمانوں کو مومن بنائے، شیعہ عقائد پر ایک ایسی کتاب لکھی جو آج تک حوزہ علمیہ کے اندر شامل، عقائد پر عقیدہ. لیکن دیہات میں رہنے والا ایک عام کسان اتنا اسٹرانگ عقیدہ رکھتا ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی اس کے عقیدے کے سامنے اپنے فتوے کو واپس لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. واقعہ مشہور بھی ہے، اور تھوڑا سا ہمیں ہمارے
اصل ٹریک سے ہٹا دے گا. اس اعتبار سے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تو بعض اوقات کم علم رکھنے والے کا عقیدہ ہمیں زیادہ اسٹرانگ لگتا ہے، لیکن یہ کم علم رکھنے والے آج کل کے حالات کو دیکھ کر یہ خیال کر رہے ہیں کہ بس شاید امام زمانہ کا ظہور بہت قریب آ گیا. انگریزی کا جو ایک کہاوت ہے یا ٹرم ہے، ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس. اس اعتبار سے اس سال کے ایام ازاں سے پہلے کی بھی اسپیچز میں بہت سارے علماء نے امام زمانہ پر گفتگو کی، اور میرا ایک گیس ہے کہ شاید ایام ازاں میں بھی اسی سبجیکٹ پر گفتگو ہوتی رہے گی، انلیس یہ کہ خود امام زمانہ اس سے پہلے ہی ظاہر ہو جائیں تو یہ سارا ڈسکشن اور آرگومنٹ اور یہ ساری ڈیٹیل فائدہ ہی نہیں ہوگا. اب جو جملے میں نے کہے اس سے آپ کو یہ امپریشن ملا ہوگا کہ شاید میں اس فیور میں نہیں کہ یہ دعویٰ کروں کہ بس اب امام کا ظہور ان حالات کی وجہ سے بہت قریب لگ رہا. جی ہاں، بات صحیح ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل ایک 2-3 دن کے بعد آپ کے سامنے آئے گی. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ظہور امام کو سائنس آف ظہور سے اتنا زیادہ کنیکٹ کر دیا، اور سائن آف ظہور بھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. بس جو بہت مشہور باتیں ہیں جو ہم اپنے بزرگوں سے کے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں اسی کو انف سمجھتے ہیں. یقیناً سائن آف ظہور میں یہ شامل ہے کہ امام زمانہ کے آنے سے پہلے دنیا میں موتیں بہت ہوں گی. یعنی جو روایت کے اندر ایک رفلی اسٹیمیٹ بتایا گیا کہ 2/3 دنیا مر جائے گی، 2/3. اور پھر ریزن بھی بتایا کہ اتنی ساری موتیں یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، قتل و غارت گری ہوگی، نئے نئے اس زمانے کے اندر ویپنز ہوں گے، اور بیماریاں ہوں گی، اور بیماریوں کے نتیجے میں قحط ہوگا، فیمن کا کیا ہندی میں کیا کہتے ہیں، کال. اب یہ ساری جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں 1400 سال پہلے، آج کے دنیا کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہیں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ورلڈ ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ریپیٹیشن ہے، لیکن وہ بات کی چیز ہے، وہ سبجیکٹ بعد میں. اور اتنی زیادہ جو موتیں ہوں گی تو ساتھ میں جملہ اور بھی، وہ یہ کہ 2/3 اگر دنیا مر جائے، کسی جگہ بھی کوئی گیدرنگ ہو، کوئی کراؤڈ ہو، اور اس میں سے 2/3 آدمی اٹھ کے چلے جائیں، تو یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ بغیر کسی کیلکولیشن کے صرف آنکھ سے ہم ایک نگاہ ڈالیں گے تو بتا دیتے ہیں کہ اب یہ ہال خالی خالی لگ رہا ہے، یہ اسٹیڈیم خالی خالی لگ رہا ہے، یہ سینٹر خالی نظر آ رہا. 2 آدمی 4 آدمی اٹھ کے گئے، پھر 2 آدمی 4 آدمی اٹھ کے گئے، تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا 2/3. مگر روایتوں میں یہ ہے کہ 2/3 دنیا مر جائے گی، اور اس کے بعد بھی دنیا اتنی ہی بھری بھری نظر آئے گی، فل. ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی موتیں نہیں ہوئی ہیں یا کمی نہیں ہوئی ہے. اچھا، اب آج کل کے جو حالات ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ڈفرینٹ اسٹوریز چل رہی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. عام طور پر جب اس قسم کی کوئی اسٹوری آتی ہے کانسپیرنسی ٹائپ کی، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو جاہل مسلمان ہیں، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی کانسپیرنسی یا سازش ڈھونڈ لیتے ہیں.
مگر اس وقت جو حالات ہیں اس کے اندر مسلمان تو پھر بھی ذرا خاموش بیٹھے. ایتھس لوگ، بہت زیادہ ترقی یافتہ ڈیولپڈ فرسٹ ورلڈ سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ، ان کے بھی عجیب عجیب ویوز ہیں، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسٹوری یہ بھی کہ دنیا کی پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ انٹینشنلی اس پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے، اور اس کے اندر بھی جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب بوڑھے مرتے ہی نہیں. ٹائم میرے پاس کم ہے تو میں ذرا سا رف انداز میں بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک تھیوری چل رہی، اور بعض تھیوریاں تو ایسے لوگوں کی ہیں کہ آپ کو تو شاید یقین بھی نہ آئے، لیکن خیر آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جعفری سینٹر اٹلانٹا کے مومنین اٹلانٹا میں رہ رہے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے کسی دیہات میں نہیں. نوبل پرائز لینے والے وہ بھی ایسی تھیوریاں پیش کر رہے ہیں، نوبل پرائز. لیکن وہ اپنی جگہ، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ 2/3 موت جب ہوگی بیفور ظہور، تبھی دنیا اتنی ہی بھری نظر آئے گی. جابر ابن عبداللہ کا خواب جو میں ایک زمانے میں بہت پڑھتا تھا، لیکن اس کے بعد اتنے سارے لوگوں نے اس کو ریپیٹ کرنا شروع کیا کہ میں نے تو اس کو پڑھنا بند کر دیا. تو اب یہ ساری نشانیاں دیکھ کے اس وقت کا مومن زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. شاید ورلڈ ہسٹری میں یا شیعہ ہسٹری میں یا امامت کی ہسٹری میں کسی ٹائم پیریڈ میں بھی مومن اتنا ایکسائٹیڈ نہیں تھا جتنا اس دفعہ نظر آ رہا. لیکن اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر ہم اس بات سے ایگری کر لیں کہ جی بالکل یہ جتنی بھی سائنس ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ سب ظہور کی نشانیاں ہیں، ظہور از ویری ویری کلوز اینڈ نیئر، بس امام کسی وقت بھی آنے والے، تو کیا بس ہمارا یہ کہہ دینا اور اس کے حوالے سے آپس میں ڈسکشن کر لینا اس انف؟ کیا اسلام صرف زبان کا مذہب ہے؟ یا اگر یہ واقعاً ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ وہ اس معنوں میں نہیں، اصول دین کے معنوں میں نہیں، ہمیں یقین اس بات پر ہے، تو اس کے وجہ سے فوراً ہمارے ایکشن میں چینج آنا چاہیے نا. اب ہم وہ مومن تو نہیں ہونا چاہیے جو اس زمانے کے تھے جن کو امام بہت دور لگ رہے تھے. اب کل رات کو جو بات میں نے کہی تھی کہ ایک پرفیکٹ مومن امام کو کیسا چاہیے، جو امام کا اتنا زیادہ اوبیڈینٹ، سبمیٹو، حکم ماننے والا، سر کو جھکانے والا، کہ جو امام نے ارشاد فرما دیا اس کا جواب یہ ہو کہ وہ میرے امام ہیں، مجھے ان کے آرڈر کو فالو کرنا ہے، اس کی لاجک، اس کی فلسفی، اس کی ریزننگ میں نہیں جانا. کیوں امام نے یہ کہا کہ تم میرے نائب نہیں ہو، وہ میرا نائب ہے، سروسز میری زیادہ، علم میرا زیادہ، پائٹی میری زیادہ، پھر اس کو کیوں بنا دیا؟ یہ نہیں، امام کا ماننے والا، ٹوٹل سبمیشن، جو کہہ دیا امام نے تو کہہ دیا، ہمیں اس کو ماننا. ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ بھئی ہمیں تو یقین ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ابو سہل نوبختی نے خود اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر حسین ابن رو کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دوسرے نائب کے سرانے لا کے بٹھا دیے. ایکشن، ناٹ اونلی ورڈنگ. مومن کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کو کائنات کا بہترین ریلیجن اور بہترین عقیدہ اور بہترین گائیڈ ملے ہیں، امام، لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے وہ بہت ہی ویک نظر آتا. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ امام زمانہ کے حوالے سے جو بات میں نے ابھی کہی ہے اس سے ذرا سا کوئی فالس یا غلط امپریشن نہ پڑے. ہمارے یہاں امام زمانہ سے ریلیٹڈ 2 حدیثیں ایسی جو بہت ہی ویک ہے، بہت ہی ویک، لیکن لوگوں کو بڑا اس سے انٹرسٹ ہے.
اور وہ دونوں حدیثیں ایسی جو ویسٹ میں رہنے والوں کو ذرا سا حوصلہ پست کر دیتی ہیں، ڈی مورلائز کر دیتی ہیں، ڈسکریج کر دیتی ہیں، اور اسی طرح انڈیا اور پاکستان میں رہنے والوں کو. وہ کون سی دو حدیثیں؟ نمبر 1 وہ حدیث جس کے اندر یہ ڈیٹیل آئی ہے کہ جو امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کریں گے ان کے نام کیا ہیں. نام. اب وہ نام والی حدیث بہت ہی ویک ہے، لیکن وہ نام جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو اپنی پوری فیملی میں اور اپنے پورے سٹی میں بلکہ اپنے پورے کنٹری میں اس نام کے لوگ تو بہت ہی کم نظر آتے ہیں. مجھے معلوم ہے جعفری سینٹر اٹلانٹا میں میری مجلس ہو رہی، اور وہیں کے مومنین اور مومنات اس کو سن رہے ہوں گے. اب آپ حضرات کے ہاں تو اگر 1200 ممبر ہیں تو شاید سب کا نام مومن ہے، سر نیم بلکہ فرسٹ نیم بھی. ابھی میں چند مہینے پہلے ہی کتنے ہم لوگ خوش قسمت تھے، جعفری سینٹر اٹلانٹا کے مومنین کے ساتھ عمرے پہ گئے تھے، اور غالباً ہمارے گروپ آخری گروپ تھے جس کے بعد پھر عمرہ بند ہو گیا. معلوم ہے ایک ایک نام کے کئی مومن. اب رضوان مومن، پتہ نہیں کتنے رضوان مومن آپ کے یہاں. اچھا، اب یہ ایک بہت بڑا پرابلم مراجع کو اور مجتہدین کو ہو جاتا ہے امام کی حدیثوں میں. وہاں راوی کچھ ایسے، باپ کا بھی وہی نام، بیٹے کا بھی وہی نام، دادا کا بھی وہی نام. وہ ایک بات کا مسئلہ ہے. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو بات نہیں کروں گا، لیکن امام زمانہ کا ذکر ہو اور ان کے نائب مرجع کے حوالے سے بات نہ ہو، ہرز پاسبل. تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ امام زمانہ کی فرسٹ آرمی کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی مومن نام کا آدمی نظر نہیں آتا. سب عقیدے میں مومن ہے، نام نہیں. تو کیا اٹلانٹا سے کوئی آدمی بھی لشکر امام کو جوائن نہیں کرے؟ یا اسی طریقے سے جو زیادہ کامن نام ہے انڈیا اور پاکستان میں اور ویسٹ میں. دوسری حدیث جو ذرا سا پرابلم کرتی ہے وہ سٹیز کے نام ہے جہاں سے لوگ امام کو جوائن کرنے آئیں گے. وہ سٹیز بھی ایسے ہی ہیں کہ یورپ کا یا نارتھ امریکہ کا یا آسٹریلیا کا یا فار ایسٹ کا شاید کوئی شہر بھی اس میں شامل نہیں. اب زبردستی کر کے کوئی ایک آدھ شہر نکالے، وہ بھی ایک آدھ شہر. دعائے کمیل کے آخر میں ہے وَعَلَيْهِ الْمَيَامِينَ، تو میامی والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تذکرہ ہے. تو یہ تو خیر جوک ہو گیا، لیکن ڈینور والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو 313 آئیں گے تو جو ان کے سٹیز میں ڈینور کا نام ہے. اب یہ زبردستی بھی اگر نکال لیں تو کتنے سٹی؟ ایک یا دو؟ تو کیا پورا ویسٹ وہاں سے کوئی امام کو ہیلپ کرنے نہیں آئے گا؟ پورا فار ایسٹ، پھر سب سے بڑھ کے انڈیا اور پاکستان، ان دو ملکوں میں جتنے شیعہ رہتے ہیں ان کو اگر آپ ٹوٹل کریں تو باقی ایران، عراق، یہ سب سے ملا کے اس سے زیادہ پاپولیشن ہماری بنتی. تو اب یہ والی حدیث بھی ذرا سا آدمی کو ڈی مورلائز کر دے یا ذرا ڈسکریج کر دے یا حوصلہ پست کر دے. اچھا، یہ دو حدیثیں تو میں نے کہا بہت ضعیف ہیں. تھوڑا سا میں اس پہ ہر سال بات کرتا رہتا ہوں کیونکہ بعض لوگ ان حدیثوں پہ اتنا زیادہ ریلائی کرتے ہیں جبکہ یہ حدیثیں بہت ہی ضعیف ہیں. کیا ریلائی کرتے ہیں؟ کیا بچوں کا نام اگر رکھتے ہیں تو پہلے تو ہوتا ہے قرآن سے نام نکالیے، مولانا استخارہ دیکھ لیجئے کیا نام رکھیں. کچھ لوگ اس لسٹ میں دیکھتے ہیں کون سا نام ہے، وہ اپنے بچے کا رکھتے ہیں تاکہ وہ جو لسٹ میں نام ہیں 313 والے، ہمارے بچے کا وہی نام ہو جائے تو ایک چانس بن جائے. خالی نام رکھنے سے تو چانس نہیں بنتا. آج کل کی دنیا تو خیر یہ تو نام کی بات ہوئی. آج کل کی دنیا میں ایک چیز ذرا مشکل ہو گئی ہے لیکن پہلے اتنی مشکل نہیں تھی، اور وہ یہ کہ آدمی ایسے سٹی میں جا کے رہے
کیا وہ انہوں نے لسٹ اٹھائی کہ بھئی امام زمانہ کو جوائن کرنے والے کہاں کہاں سے آئیں گے؟ جو شہر کا نام نظر آیا اور جو ان کو سوٹ کیا انہوں نے کہا وہیں جا کے رہیں گے، تاکہ جب امام کی آواز آئے تو اس شہر سے تو کچھ لوگ جائیں گے امام کی ہیلپ کے لیے، ہم یہیں پہ ہوں گے۔ مجھے یاد ہے کہ 4-5 سال 6 سال پہلے جب میں نے یمن کے حوالے سے بات چیت شروع کی تھی، 10 سال پہلے، تو یمن کی جانب تو عام مومنین کی توجہ بھی نہیں تھی، لیکن میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ ظہور امام سے پہلے یمن ایک بہت اہم علاقہ بنے گا، اور وہ جگہ جہاں سے 100% کنفرم ہے کہ امام زمانہ کی مدد کو لوگ آئیں گے، ان میں یمن بھی شامل ہے۔ اور اس وقت ایک جملہ بھی کہا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پرانے، بہت پرانے متقی لوگ اور علماء میں سے بہت سے اپنا گاؤں چھوڑ کر یمن میں رہنے جاتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے امام کی آرمی چلے گی۔ خیر، تو اب نام جو لسٹ آئی ہے اس کی وجہ سے اپنے بچوں کے وہ نام رکھ دی، اور وہ جو سٹیز کی لسٹ آئی ہے تو اس کی وجہ سے مائگریشن کر کے ایسے شہر میں چلے گئے جہاں سے امام کی آرمی کو جوائن کرنے والے، جبکہ یہ حدیثیں اتنی ضعیف ہیں کہ اس کی بیس کے اوپر اتنے بڑے سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن وہ آج کل اب کوئی نہیں کرتا، اس لیے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک تیسری حدیث ہے، وہ بہت اسٹرانگ حدیث ہے، لیکن وہ بھی ہمیں اور آپ کو ڈیمورلائز کرتی تھوڑا سا، اور وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی آرمی کو 313 لوگ جوائن کریں گے، بلکہ کچھ عرصے پہلے تک، بہت پرانی بات بھی نہیں، شاید 50 سال پہلے تک ظہور امام کی نشانی یہ بتائی جاتی تھی کہ جب دنیا میں 313 مومنین ہو جائیں گے تب امام آئیں گے۔ 313۔ اچھا، اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ابھی ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن مومنین کی شہادتیں ہوتی رہیں گی، مومنین قتل ہوتے رہیں گے، جب وہ کم ہو کے ڈیکریز ہو کے 313 آ جائیں تو اللہ اس سے نیچے نہیں جانے دے گا مومنین کو۔ لیکن یہ مطلب نہیں تھا، الٹا مطلب تھا کہ دنیا میں ابھی اتنے کم مومن ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، جب یہ بڑھتے بڑھتے 313 ہوں گے تب امام آئیں گے۔ تو آدمی اور زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ 313 تو بہت چھوٹا سا نمبر، کیا اس وقت دنیا میں ابھی تک پوری دنیا میں ملا کے 313 مومن نہیں؟ پھر ہمارے مراجع بھی ہیں، ہمارے علماء بھی ہیں، ہمارے مجتہدین بھی ہیں، ہمارے بڑے متقی لوگ بھی ہر علاقے میں ہوتے ہیں، 313 نہیں؟ اچھا، وہ شہروں والی حدیث تو ویک ہے، ناموں والی حدیث تو ویک ہے، یہ تو بہت اسٹرانگ حدیث ہے۔ میں اس وقت ذرا سی وہ حدیثیں بتا رہا ہوں جو آدمی کو مس کنسپٹ میں مبتلا کر کے ڈیمورلائز کرتی۔ مگر اس حدیث کا مطلب 313 والی جو اسٹرانگ حدیث ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ٹوٹل 313 مومن ہوں گے۔ ویسے 313 مومن ہوں گے جو واقعہ میں نے کل پڑھا تھا ابو سہل نوبختی جیسے، یعنی اتنا اسٹرانگ امام زمانہ پہ بلیو رکھنے والے اور امام کے آرڈر پر عمل کرنے والے۔ ابھی تو میری مجلس سننے والوں میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو داڑھی شیو کر کے بیٹھے ہوں گے، پتا بھی ہے کہ امام کا آرڈر ہے اور امام سے محبت بھی ہے ان کے دلوں میں، شاید مجھ سے زیادہ ان کے دلوں میں امام کی محبت ہو، لیکن وہ محبت ایکشن نہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو گھر سے بے حجاب نکلتی ہوں گی۔ تو اب امام کی محبت، امام کو ماننا، امام کا انتظار کرنا اپنی جگہ، لیکن امام کو ایسا فالو کرنا، وہ ہے 313، جب اتنے پکے، اتنے سالڈ قسم کے لوگ آ جائیں گے۔ جیسا میں شہید دست غیب کا ایک واقعہ اکثر پڑھتا ہوں، تب امام ظاہر ہوں گے۔ تو وہ حدیث بالکل صحیح، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عام مومن کا جو عقیدہ ہونا چاہیے یہ والے بھی دنیا میں نہیں رہیں گے اور صرف 313 ہو تب امام آتے ہیں۔
اچھا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ حدیثیں جو ہے نا ہمارا حوصلہ پست کرتی ہیں، جبکہ ہمارا ایک ریئیکشن بالکل اس کا الٹا ہونا چاہیے. کون سی حدیثیں؟ سائنس آف ظہور والی. اب اس میں کچھ ضعیف ہیں اور کچھ بہت اسٹرانگ ہیں. نیم کی حدیث ضعیف ہے، نمبر 313 کی حدیث بہت اسٹرانگ. اور پھر جیسا کہ میں نے شروع مجلس میں کہا کہ لوگ مریں گے اور یہ سب ہوگا، تو یہ ساری حدیثیں جو ہے نا یہ ہم سے ایکشن چاہتی ہیں. اور ایکشن کیا چاہتی ہیں؟ امام کے لیے تیار ہو کے بیٹھنا، تیاری، پریپریشن. بٹ ایکچوئل تیاری کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. وہ تیاری جو امام کے کام آئے گی، وہ تیاری نہیں جو امام کے لیے بالکل بیکار. آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ سمجھیں گے میں جوک کر رہا ہوں، لیکن میں بالکل ریئل واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ یہ لندن کا واقعہ ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. مجھے انوائٹ کرنے ایک صاحب آئے، وہ مومن نہیں تھے، مسلمان بھی نہیں تھے. پھر کیوں مجھے انوائٹ کرنے آئے، کیا ریزن تھا؟ اس فضول باتوں کے لیے تو مجلس کا وقت ویسٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تو میں تو ویسے بھی لوگوں کے گھروں میں دعوت میں نہیں جاتا ہوں، کیونکہ عادت ہی چھوٹ گئی. وہ اٹلانٹا میں اتنے سال سے آ رہا ہوں، آج تک کسی نے مجھے انوائٹ نہیں کیا سوائے ایک مرد مومن کی. تو وہ عادت ہی نہیں رہی. اب عادت میں نہیں رہی ہے تو اب اگر کوئی انوائٹ بھی کرے تو نہیں جاتا ہوں. انہوں نے میرا شوق بڑھانے کے لیے کہا کہ میں نے آپ کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ کیا. وہ گوا کے تھے، انڈیا کا ایک علاقہ ہے گوا، اب تو خیر وہ برٹش نیشنل ہیں، اور گوا بہت پہلے پرتگیز کالونی تھی. کہا کہ 200 سال پرانی شراب ہمارے خاندان میں آ رہی ہے، 200 سال پرانی پرتگیز شراب، خاص میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا، آپ آئیے میرے یہاں. کوئی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے. اب وہ اپنے اعتبار سے مجھے بڑی عزت دے رہے ہیں، بڑا احترام دے رہے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں کہ جو شاید والدین کی بھی آدمی نہیں کر رہا ہو. لیکن کیا وہ جو میرے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں اور جو وہ مجھے آفر کر رہے ہیں، میں سے خوش ہو گیا ہوں گا؟ اپریشیٹ کر سکتا ہوں کہ جی اس نے اپنے حساب سے تو کوئی بہت اچھی چیز سوچی، لیکن یہ بیکار تھا نا. جاتے جاتے بھی میں واپس آ گیا. بس وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے بہت جلدی یہ بات کہی ہے، کیونکہ ویک ڈیز کی مجالس لمبی نہیں ہو سکتی. اب خلاصہ سن لیجیے کہ امام کے لیے یہ جتنے ظہور کی نشانیاں ہوں، حتیٰ اسٹرانگ والی نشانیاں، وہ تو اور زیادہ ہم سے ایک پریپریشن چاہتے ہیں. اور اس کے اندر ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ امام کو کیسی پریپریشن چاہیے. وہ بیسک مسٹیک ہم سے نہ ہونے پائی. یہ لاسٹ ایئر بھی میں نے بات پڑھی تھی، لیکن لاسٹ ایئر ڈیٹیل میں پڑھی تھی. آج چونکہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تو بہت شارٹ کر دیتا ہوں، لیکن ہے بہت امپورٹنٹ بات. اور وہ یہ، اچھا اب یہ روایتوں میں بھی یہ میسج دیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں بھی، کہ اگر تیاری آپ کی رائٹ ڈائریکشن میں نہ ہو، ڈائریکشن صحیح ہونا چاہیے، اگر رائٹ ڈائریکشن میں نہ ہو تو جو کچھ بھی آپ امام کے لیے ایکسائٹڈ ہیں، تیار ہیں، کچھ کوشش بھی کر رہے ہیں، وہ سب اینٹی کلائمیکس ہو جائے گا، بیک فائر کر جائے گی. اب سمجھ میں آپ کے آ گیا ہوگا. میں بہت جلدی سے بات کو پورا کرتا ہوں، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ میری آنے والی مجالس میں سے ایک یا دو مجلسیں اس میں اس کی مزید ڈیٹیل ہوگی. میں نے لاسٹ ایئر یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، لیکن اب 1 سال پرانی بات شاید یاد نہ ہو تو بہت ہی شارٹ کر کے، خیبر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگینسٹ رسول اللہ،
دشمنان اسلام کا سب سے بڑا سینٹر تھا. حتیٰ وہ جو مکے کے کافروں کے حالات ہم سنتے ہیں کہ بار بار مدینے پہ اٹیک کر رہی، اس میں بھی بیک گراؤنڈ میں کافی حد تک خیبر والوں کا ہاتھ تھا. خیبر کے جو دشمنان اسلام ہیں، وہ جو یہودی ہیں، یہ خیبر جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی کانسپیرنسی کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا. لیکن لاسٹ ایئر کا جملہ یاد کیجئے کہ یہ اصل میں جن لوگوں نے خیبر کو بنایا تھا وہ پیغمبر کی محبت میں بنایا تھا، پیغمبر کی ہیلپ کرنے کے لیے بنایا تھا، پیغمبر کا انتظار کرتے ہوئے بنایا تھا، پیغمبر کی پریپریشن اور تیاری کرتے ہوئے بنایا تھا. عقیدت سے بنایا گیا، عقیدے سے بنایا گیا وہ سٹی، محبت میں بنایا گیا، اپنی شرعی رسپانسبلٹی سمجھ کے بنایا گیا، پیغمبر کی ہیلپ کرنے کے لیے بنایا گیا، اور وہی پیغمبر کے اگینسٹ سب سے بڑا سینٹر بن گیا اینیمیز آف اسلام کا. میں نے واقعہ پڑھا بھی تھا ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن شارٹ میں پھر بھی دوہرا دیتا ہوں. یہودیوں کی کتاب میں آخری نبی کے بارے میں بہت سارے سائنز آف ظہور بھی تھے، ڈیٹیل حالات بھی تھے، پیغمبر کو پہچاننے کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا. حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور بہت سارے ایسے انبیاء نے پیغمبر کے بارے میں خبر دی تھی، جو آج بھی اتنا چینج آنے کے باوجود اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں اب تک موجود ہے. اب جیسے آج بہت سے نوجوان ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں آخری امام کا سن کر، تو سینچریز پہلے جب وہ اپنی کتابوں میں یہ پڑھتے تھے آخری امام نہیں، آخری رسول، ایکسائٹیڈ تھے. اب ان کو نہیں پتا کہ پیغمبر کب آنے والے، لیکن بہرحال وہ تڑپ رہے، بے چین ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پیغمبر کے آنے سے پہلے سے جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے اس شہر میں جہاں سے رسول ظاہر ہوں گے، تاکہ جیسے ہی یہ رسول ظاہر ہو تو ہمیں فوراً اس کی نیوز بھی مل جائے اور ہم فوراً ان کی آرمی کو جوائن کر سکیں. جو میں نے آج کے مجلس کے شروع میں بیان کیا کہ بعض مومنین کا بھی یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ایسے سٹی میں جاؤ. اچھا، اب ان کی کتابوں میں وہاں کی کچھ سائنس لکھی تھی. آپ نے وہ واقعہ تو بہت سنا ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی کیسے اسلام لائے اور کیسے مدینے پہنچے. رہنے والے تو فارس کے، اور پیغمبر کے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے وہ مدینے پہنچ چکے تھے. وہی کتابوں میں جو لکھا تھا کہ آخری نبی ایسی زمین میں ظاہر ہوگا جو کھجوروں کے باغات ہوں گے اور یہ اس کی خصوصیات ہوں گی، وہ ساری چیزیں. جو بات میں کر رہا ہوں وہ سلمان فارسی سے بھی کئی سینچری پہلے کی بات ہے. تو کتابوں میں وہ ساری ڈیٹیل تھی کہ وہ کون سا علاقہ ہوگا، عرب کا، حجاز کے علاقے میں ہوگا، اور وہ سٹی جو رسول کا سٹی کہلائے گا وہ ہوگا بٹوین ایر اینڈ آئر. یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں، دو ہلز ہیں، دو ماؤنٹین ہیں. مدینے کے 3 طرف پہاڑ ہیں آج بھی، اور آج بھی نام یہی ہے. ایک کا نام ہے ایر، ایک کا نام ہے آئر، ایک کا نام ہے احد، اور چوتھی طرف سے مدینہ کھلا ہوا ہے. تو اب اس وقت تو وہاں کچھ نہیں تھا، بس یہ کتاب میں تھا کہ اس ایریا میں وہ ظاہر ہوگا اور 2 پہاڑ ایر اور آئر کے بیچ کے اندر اس کا سٹی بنے گا. تب یہ باقی نشانیاں ٹریس کرتے 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 مدینے کے قریب تو پہنچ گئے. مدینہ تو نہیں، اس وقت تو مدینہ تھا بھی نہیں، مدینے کے قریب کے جو علاقے تھے اس کے اندر یہ پہنچ گئے. لیکن اب یہ 2 پہاڑ ان کو مل کے نہیں دے رہے. اور پرانا زمانہ ہے، آج کل کا تو کوئی بچہ ہوتا تو کہتا مولانا بہت آسان ہے، گوگل میپ میں ڈالیے نام، کھٹ سے آپ ایک کلک کیجئے اور پورا میپ آپ کے سامنے آ جائے، پکچر بھی آ جائے، سیٹلائٹ پکچر بھی. لیکن جوک بیان کرنے کا وقت نہیں ہے.
ٹائم بہت تیزی سے نکل رہا ہے، ایر اور آئر کے درمیان. اب وہاں تک تو پہنچ گئے، جو باقی نشانیاں ہیں کہ کھجور کے باغات ہیں اور یہ زمین کے یہ کلر ہے اور وہ بہت ساری مدینے کی نیچرل سائنس ہیں، وہ پہنچ گئے، لیکن خاص ایگزیکٹ لوکیشن وہ نہیں پہنچ پا رہے، کیونکہ دو پہاڑ کے بیچ میں، پہاڑ تو ان کو مل ہی نہیں رہے. اب کیا کریں کہ چلو ایگزیکٹ لوکیشن نہ صحیح، اس کے قریب تو پہنچ گئے نا، یہیں پہ اسٹے کرو، جب وہ آخری رسول آئے گا تو دیکھ لیں، جوائن کر لیں. سب تو ایک جگہ نہیں ٹھہرے، اب چھوٹے چھوٹے گاؤں بن گئے. آپ کے احمد آباد کے اطراف میں ہوں گے چھوٹے چھوٹے گاؤں، اور ایک دوسرے کو وزٹ بھی کرنے جاتے تھے. پتہ نہیں شاید 2 جنریشن گزر گئی، 3 جنریشن گزر گئی. اور اس دوران ملاقات بھی ہوتی ہے، اس گاؤں سے اس گاؤں، اس گاؤں سے اس گاؤں. تو ایک دفعہ انہی لوگوں میں سے ایک اپنے فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن سے ملنے کے لیے 2 جنریشن گزر کے جانا چاہتا. تو یہ عرب کے اندر اونٹوں پہ سفر ہوتا ہے، اور یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. جو اس کے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہی لوگ چلا سکتے ہیں. چنانچہ جو عرب کے بدو تھے ان میں سے ایک کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس گاؤں میں جانا ہے، لے جاؤ گے؟ اس نے کہا لے تو جاؤں گا، لیکن میں نارمل راستے سے نہیں جاؤں گا، میں ایر اور آئر کے بیچ سے لے کے جاؤں گا. ہیں ایر اور آئر؟ یہ کیا نام لے لیا تم نے؟ کہا کہ ہاں وہ جو 2 پہاڑ ایر اور آئر ہیں، میں تو اسی راستے سے جاؤں گا جو عام نارمل راستے سے ہٹا ہوا. ارے یہ 2 پہاڑ تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہمارے باپ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئے، ہمارے دادا بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئے. یہ تم نے کیا نام لے لیا تھی؟ تو تم نے ہماری ایک لاٹری کھل گئی، جیک پاٹ لگ گیا. ایر اور آئر تمہیں پتا ہے کہاں ہے؟ کہا کیسے نہیں پتا، ہم تو جنریشن سے اسی ڈیزرٹ میں رہنے والے. بدو عرب جو ہے نا، وہ ٹاؤن بنا کے نہیں رہتے، اکیلا ایک آدمی ایک ٹینٹ لگا کے اکیلا ایک اپنی بیوی اور اپنی اونٹنی کے ساتھ رہتا. اس نے کہا ہم تو یہاں پہ جنریشن سے ہیں، یہ ایر اور آئر پہاڑ ہے. کہا تو لے چلو، ہمیں چھوڑو، وہ جو ٹاؤن وان جہاں ہم جا رہے تھے یہیں لے جاؤ. وہ لے کے گیا. اب جو ان کی کتابوں میں سائنس لکھی تھی وہ سب وہاں نظر آ گئی. اب تو خوشی کے مارے جتنے بھی یہودی پھیل گئے تھے عرب میں، ان سب کو اطلاع دی کہ دیکھو یہ مل گیا ہم کو. چنانچہ انہوں نے آ کر پہلا سٹی بنایا مدینۃ النبوی. آج کہلاتا ہے مدینۃ النبی، نبی کا شہر، لیکن باقاعدہ سیٹل ہوئے، مکانات بنا، اس میں رہنے لگے. چنانچہ آج بھی ان کا کلیم ہے کہ یہ اصل میں تو ہمارا شہر نہیں، جن بزرگوں کا تھا وہ تو یہ شہر بنایا ہی تھا رسول کے لیے، لیکن خالی شہر نہیں بنایا کہ ہم کو رسول کی آرمی کو جوائن کرنا ہے. جیسے ہمارے بہت سے بچے اور نوجوان یہی سوچتے ہیں کہ بس امام قریب آ رہے ہمیں ان کو جوائن کرنا ہے. جوائن کے لیے سیکریفائس دینا پڑتی. اب انہوں نے سیکریفائس دینا شروع کی، اپنے حساب سے سوچا کہ امام آخری رسول آئے گا تو اسے پروپیگیشن کے لیے دولت بھی چاہیے. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مشن ہونا ہو بغیر ڈونیشن کے تو نہیں چلتا، چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط ہو. جھوٹے مذہب والوں کو بھی چاہیے، سچے مذہب والوں کو بھی. دولت خدیجہ سے لے کر خمس جو حق فاطمہ ہے وہاں تک سلسلہ اسلام میں بھی کا ضرورت کا سامان رکھو، یعنی جو کماتے ہو ضرورت کے پیسے رکھ کے باقی ساری سیونگ آخری رسول کے لیے رکھ دو. وہ آخری رسول آئے گا تو اس کو پھر دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو فوج بھی اس کو چاہیے. جیسے ہم اور آپ بھی یہی کنسپٹ کر رہے ہیں نا، امام زمانہ کے لیے فوج بھی چاہیے، تو فوج تیار کرو. اب جیسے ہمارے ہاں کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے 2 3 4، ایک کو ڈاکٹر بنانا ہے، ایک کو انجینئر بنانا ہے، ایک کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا ہے، ایک کو IT کا ماہر بنانا ہے. جو بھی ہو، میں تو پرانے زمانے کا آدمی ہوں تو یہی مثالیں دے رہا ہوں. آج تو نئی نئی فیلڈ آ گئی ہیں. اچھا ایک عجیب بات ہے یہاں پہ، ایک نہیں یہ کئی ریئل اسٹوریز ہیں. میں ایک بہت لمبے عرصے تک حوزہ علمیہ میں ٹیچر رہا ہوں. لوگ آتے تھے، مولانا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عالم بنے، اس لیے ہم آپ کے اس حوزے میں اس کو ایڈمٹ کرانے آئے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا آپ کا جذبہ. تو یہ خیال آپ کے دل میں آیا کیوں ہے؟
کہا کہ میرے تینوں بیٹے پڑھائی کا بہت شوق ہے, بہت ہی بریلینٹ ہے, تو ایک کو تو میں نے ڈاکٹر بنانے کا ارادہ کیا, ایک انجینئر بنے گا, ایک IT میں جائے گا. یہ بڑا ناکارہ, نالائق, نہ محنت کرتا ہے, نہ پڑھنے کا شوق ہے, نہ اس کا کوئی دماغ ہے, ہر وقت کھیلتا ہے, ٹائم ویسٹ کرتا ہے. میں نے کہا چلو اس کو عالم بنا لو, کچھ کما کھائے گا اور اپنا گزارا کر لے گا. اپنے بچوں میں سب سے ناکارہ اور نالائق کو بھیجتے ہیں عالم بننے کے لیے, پھر کہتے ہیں کہ جی وہ پروڈکٹ نکلنا چاہیے بالکل فرسٹ کلاس, ایسا عالم بنے اور انگلش بھی جانتا اور سائنس بھی جانتا اور ٹیکنالوجی بھی جانتا اور ویسٹ کی پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے. لیکن میں ذرا سا اپنے ٹاپک سے ہٹا نہیں اتنا. اس زمانے کے ان یہودیوں نے جو ریل اور اصلی یہودی تھے, جو خدا نے کہا کہ جنت میں جائیں گے, سورہ بقرہ کی وہ آیت, وقت نہیں ہے تو میں آیت کوٹ نہیں کر رہا ہوں, تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اولاد میں دیکھتے تھے جو سب سے بہتر ہوتا تھا میدان جنگ کے لیے. میدان جنگ میں سپاہی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا, وہ بہت ہی بیمار ہو, بہت ہی کمزور ہو. اب آج کل کی جنگ تو ایسی ہے کہ کمپیوٹر گیم کی طرح سے کھیلی جاتی ہے, تو ایک بٹن دبانے سے ہی جنگیں ہوتی ہیں. لیکن پرانے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, جو سورہ بقرہ کی آیت. تو جو فزیکلی فٹ فاٹ سب کچھ ہے, اس کو رکھتے ہیں, فوجی ٹریننگ دلاتے ہیں, اور اس کو پیغمبر کی مدد کے لیے رکھتے ہیں. یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا. کہاں پہ یہ ساری چیزیں رکھی جائیں؟ کہ مدینہ تو فلیٹ زمین ہے, کھلا علاقہ ہے, کوئی دشمن اٹیک کر سکتا ہے. وہ علاقہ ڈھونڈو کہ جہاں پر ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بہت سیف قسم کا علاقہ. چنانچہ خیبر کا علاقہ, چاروں طرف پہاڑ, اونچے پہاڑ, مضبوط علاقہ, وہاں پہ قلعہ بنایا, اپنے سارے ایسے بچے وہاں بھجوائے, اپنی ساری دولت وہاں بھجوائی. دولت بھجوائی جا رہی ہے رسول خدا کے لیے. یہاں تک کہ وہ اتنی دولت آ گئی کہ آپ کو بھی پتا ہے, مجلسوں میں سنتے ہیں, خیبر کی دولت ہماری مجلسوں میں ایک محاورہ بن گئی, کیونکہ اس شروع جنریشن میں, اب یہ 10 سال کی بات نہیں ہے, یہ شاید 500 سال, 1000 سال کا میں واقعہ بتا رہا ہوں, یا 500 سال. ضرورت کا سامان اپنے پاس مدینے میں رکھتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے, جتنا ضرورت سے زیادہ. قل العف, قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا جس کی تفسیر میں بڑے اختلاف ہے. کیا ہے حبیب, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں کیا دے, کہو اف دو. اف کا مطلب جو عام طور پہ مشہور ہے, میں مسئلہ شرعی نہیں بتا رہا ہوں, کہ ضرورت کے بعد جو بچ جائے سب دے دو راہ خدا میں. وہ اس پر عمل کرتے تھے, اور سب خیبر میں جمع ہو رہا. سارے جو فزیکلی فٹ قسم کے بچے ہیں وہ سارے خیبر میں جمع ہو رہے ہیں. مرحب بھی ان میں سے ایک ہے, انتر بھی ان میں سے ایک, جو پیغمبر کی ہیلپ کے لیے ان کے والدین نے ان کو رکھا تھا. اور دیکھیے ان مدینے والوں کا بلیو اتنا زیادہ تھا اسٹرانگ آخری رسول پر, کہ جب یمن کے بادشاہ نے پہلے مکے پہ اٹیک کیا تو اور پھر وہ یمن کا بادشاہ مدینے آئے, تو جب مدینے پہ اس نے اٹیک کیا, پرانے زمانے کی جنگوں میں کیا ہوتا ہے, ہر سٹی کے چاروں طرف ایک سٹی وال بنائی جاتی, اور جب کبھی دشمن اٹیک کرتا ہے, اگر سٹی والے دیکھیں کہ ہم ذرا ویک ہیں, تو وہ اس کے گیٹ بند کر کے شہر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. اب دشمن باہر ہے, وہ اندر آ نہیں سکتا. اب سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس کو جو جلدی ہمت ہار بیٹھے. شہر والوں کے پاس اب باہر سے کوئی سپلائی نہیں آ رہی ہے, جتنا ان کے پاس راشن ہے اتنا ہی وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ واقعات دیکھیں گے ہسٹری میں, 2 سال تک اس طرح سے دشمن شہروں کے چاروں طرف بیٹھے تھے. آخر کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی, مجبور ہو کے انہوں نے سرنڈر کیا. تو کسی شہر میں 1 سال کا راشن ہوتا ہے, کسی میں 8 مہینے کا, کسی میں 6 مہینے کا. لیکن جس وقت دشمن اٹیک کرے, آپ نے شہر کی دیوار کے اندر رہ کر دروازے بند کر دیے. اب جتنا اس وقت شہر کے اندر کھانے پینے کا راشن ہے, وہ اسی سے گزارا کرنا. اگر پہلے دشمن چلا گیا چھوڑ کے تو تم جیت گئے, اگر وہ وہاں بیٹھا رہا اور یہ راشن ختم ہو گیا تو تم ہار گئے. تو شہر والے فوراً جیسے ہی دشمن اٹیک کرتا ہے, کھانے پینے کی شارٹیج نہ ہو جائے,
بہت احتیاط سے اس کو خرچ کرتے ہیں. اب یمن کے بادشاہ نے اٹیک کیا ہے, شہر کے دروازے بند ہو گئے, شہر کے اندر وہ اوریجنل ایکچوئل مومن یہودی رہ رہے ہیں, اور بادشاہ کو معلوم ہے ٹھیک ہے ویٹ اینڈ سی, دیکھیں کون پہلے سرنڈر کرتا. صبح کا وقت آیا, نیکسٹ مارننگ دیکھا کہ چاروں طرف سے غریب اور پریشان حال لوگ آ کے دیوار کے قریب بیٹھ رہے ہیں, اور شہر والے دیوار کے اوپر سے ان کو آٹا اور کھانے پینے کی چیزیں سپلائی کر رہے ہیں. یمن کا بادشاہ حیران ہو گئے کہ ایسے موقع پر تو جو شہر والے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی کھانا بہت احتیاط سے دیتے ہیں. اگر نارمل سرکمسٹانسز میں بریڈ کا دو سلائس دیتے ہیں تو اس وقت ایک کر دیتے ہیں, 2 روٹیاں دیتے ہیں, آدھی روٹی کھاتے ہیں. کیا پتہ نہیں کتنے مہینے ہم کو اسی راشن میں گزارا کرنا ہو. یہ عجیب لوگ ہیں. دشمن نے اٹیک کیا ہے, دشمن گھیر کے بیٹھ گیا ہے, یعنی خود یمن کا بادشاہ, اور یہ اپنوں تو چھوڑو جو یہ غریب اور مستحق چاروں طرف سے آ رہے ہیں یہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. ایسا تو کبھی نہیں دیکھا. اچھا, اب اس دوران دونوں دشمنوں کے بیچ میں, جو شہر کے باہر ہے اٹیک کرنے والا, جو شہر کے اندر ہے ڈیفنس کرنے والے, ان کے بیچ میں قاصدوں کا سلسلہ جاری رہتا, ایک کمیونیکیشن ہوتا. اس نے شہر والوں سے کہا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, تمہیں نہیں پتا میں کتنے مہینے یہاں رہوں گا, تمہارے پاس جو راشن ہے ختم بھی ہو سکتا ہے, تم بھوکوں مر جاؤ گے, پھر تمہیں سرنڈر کرنا پڑے گا, میں تمہارے شہر پہ قبضہ کروں گا, تو یہ راشن تم اس طرح لوگوں کو دے رہے. دیکھیں ان کا یقین کتنا تھا. کہا ہمیں پتا ہے کہ کتنا عرصہ تم یہاں پہ رہو, ہمارے شہر پہ قبضہ نہیں کر سکتے. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آخری رسول کا شہر ہے, ان کے آنے سے پہلے کوئی دشمن اس شہر کو کانکر کر ہی نہیں سکتا. بڑی سے بڑی طاقت بھی آ جائے اس کو واپس جانا پڑے گا. یہ شہر جو ہے اب جائے گا تو صرف آخری رسول کے ہاتھ میں جائے گا, اس کے علاوہ کوئی طاقت اس پہ قبضہ نہیں کر سکتی ہے. دیکھیں زبانی کہہ دینا بہت آسان ہے, جی ہمیں یقین ہے کہ اللہ رازق ہے, روزی دینے والا تو اللہ, تو پھر یہ بزنس میں حرام کیوں کر رہے, تو پھر یہ خمس دیتے ہوئے تمہاری جان کیوں نکل رہی, تو پھر ایک چھوٹے سے جاب کے لیے اپنی داڑھی کیوں شیو کر رہے, تو پھر ایک جاب کے لیے اپنا حجاب کیوں اتار پھینک رہی ہو. نہیں مولانا یہ نہیں کرے تو جاب نہیں ملے گا, یہ نہیں کرے تو بزنس نہیں چلے گا, یہ نہیں کرے خمس اگر دینے لگے تو ہماری سیونگ کم ہو جائے گی, تو رازق تو اللہ نہیں رہا نا. زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے, لیکن ان کو دیکھیے دشمن شہر کے چاروں طرف شہر کو گھیر کے بیٹھا ہے, اٹیک کرنے والا ہے. راشن جو لمیٹڈ ہے شہر میں اگر وہ ختم ہو گیا تو بھوکوں مر جاؤ گے. لیکن اتنا یقین تھا ان کو آخری رسول کے اوپر, کہا کہ نہیں ہم بھوکوں مر ہی نہیں سکتے ہیں جب یہ وعدہ ہے ہمارے انبیاء کا, موسیٰ کا اور عیسیٰ کا اور یوشع ابن نون کا اور سلیمان کا اور داؤد کا, کہ یہ جو شہر ہے اس پر سوائے آخری رسول کے ان سے پہلے کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. اتنا یقین کہ اپنے آگے کی روٹی دے رہے ہیں کہ ہمیں پرابلم نہیں ہوگا. یمن کا بادشاہ بھی جو اس نے ان کا عقیدہ دیکھا, ان کا فیتھ, اتنا امپریس ہوا کہ اس نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں. البتہ جس آخری رسول کو تم اتنا مانتے ہو میں بھی اس کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور یہ کہہ کر شہر کے پرائم لوکیشن میں, ہر شہر میں پراپرٹی کی ویلیو برابر نہیں ہوتی, ایک پرائم لوکیشن ہوتا ہے, وہاں پہ اس نے زمین خرید کر مکان ہاؤس لی اور کہا یہ میں آخری رسول کے لیے گفٹ یہاں رکھ کے جا رہا ہوں کہ جب اس شہر میں وہ آئیں, تم یقین کر رہے ہیں نا, تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ یہاں آئیں گے, جب آئیں تو میرے شہر میں میرے مکان میں اسٹے کریں, وہ میرے مہمان بنے. چاہتے تو ہم بھی یہ ہیں کہ امام زمانہ آئیں تو ہمارے مہمان بنے, لیکن کیا کریں, گانے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے, وہ ہم اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے. امام نہ آئے تو کوئی بات نہیں. وہ یمن کا بادشاہ مدینے پہ اٹیک کرنے آ رہا, اتنا امپریس ہو کے جا رہا ہے, ایک تو عقیدے کی طاقت, اور پھر یہ کہ اس نے کہا گفٹ ہے, یہی وہ مکان تھا. پھر اس نے اپنی فوج میں سے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ تم ایز اے ٹرسٹی یہاں پہ رہو گے, آخری رسول کو ہینڈ اوور کرو گے یہ مکان, تم مر جاؤ تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا. انہی میں سے حضرت ابو ایوب انصاری تھے, جن کے گھر میں رسول خدا نے آفٹر ہجرت اسٹے کیا, لیکن وہ ان کا گھر نہیں تھا, وہ گھر خود پیغمبر کے لیے ایز اے گفٹ یمن کا بادشاہ دے کر گیا تھا. لیکن بات کیا ہو رہی, زبانی بات کرنا آسان ہے, لیکن ان کا عقیدہ دیکھیں کہ دشمن ننگی تلوار لے کے سر پہ کھڑا,
اور موت نظر آ رہی ہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ آخری رسول کو کامیابی ہوگی، ان سے پہلے یہاں کوئی نہیں آ سکتا ہے کہ اپنے آگے کا راشن اٹھا کے غریبوں کو دے رہے ہیں۔ ایک طرف یہ دو ہی چیزیں ہیں نا جو مومن کو نجات دلاتی ہیں، اصول دین اور فروع دین، عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ اتنا اسٹرانگ اور عمل بھی دیکھی، یہاں ہم سیونگ کا 20% دیتے ہوئے جان نکلتی ہے خمس کے نام پر، وہاں پہ وہ جتنا کماتے ہیں پوری ارننگ وہ رسول کے نام پہ گفٹ کر دیتے ہیں، اولاد رسول کے نام پہ دے دیتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ یہی لوگ اب انہی کی 3rd 4th 5th 6th جنریشن مدینے میں تھی جب رسول آئے تھے، تو انہی لوگوں نے رسول کی مخالفت مدینے میں کی، اور ان لوگوں ان کے بزرگوں نے جو پیغمبر کی ہیلپ کرنے کے لیے خیبر بنایا تھا، وہی خیبر پیغمبر اور اسلام کے خلاف ہیڈ کوارٹر بن گیا ہر قسم کی سازش کا۔ یہ اینٹی کلائمیکس کیسے ہوا، یہ بیک فائر کیسے کر گیا، کہاں پہ کیا ٹیکنیکل مسٹیک ان لوگوں سے ہو گئی؟ بظاہر تو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہے، مالی مدد بھی کر رہے ہیں، جسمانی مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوئی۔ اگرچہ میرا دل تو چاہ رہا تھا ذرا ڈیٹیل میں لنک دے کر ایک سیکوینس کے ساتھ غلطی تک پہنچاؤں، لیکن چونکہ ٹائم خاصا گزر گیا ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھے کہ آخری رسول دولت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلائے گا، تو دولت جمع کر کے دو، اسلام پیسے سے نہیں پھیلتا۔ وہ یہ سمجھے کہ آخری رسول تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلائے گا، تو فوج بناؤ۔ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلتا، اسلام ہمیشہ پھیلتا ہے یا تبلیغ ہوتی ہے علم کے ذریعے سے۔ جو اصل ان کی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی تھی، پیسے جمع کریں کہ جمع نہ کریں، آرمی بنائیں کہ نہ بنائیں، جو پروپیگیشن آف اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ٹول ہے علم، اپنی نالج بڑھائیں، اپنی معرفت بڑھائیں، وہ یہ بھول گئے۔ اور یہی وجہ کہ جو ابھی میں نے کہا کہ اسلام جب پروپیگیشن ہے، اسلام پھیلتا بھی ہے علم سے اور اسلام بچتا بھی ہے علم سے۔ اسلام پھیلایا اللہ کے رسول، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہہ کر، یہ علم۔ اور اسلام بچایا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو یہ کہہ کر بلایا کہ تم علم رکھتے ہو فقیہ۔ حبیب ابن مظاہر کتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے۔ دیکھیے حسین اسلام بچانے جا رہے ہیں، حسین کو بھی ایک آرمی چاہیے، جمع کر رہے ہیں اپنے سپاہیوں کو، کرائیٹیریا کیا بنایا؟ پھر ہم کو بتا دیا خیبر کے یہودیوں جیسی غلطی نہ کرنا، دولت کے انبار اور خزانے لے کے نہیں چلے کربلا، بڑے بڑے نوجوان طاقتور 6 فٹ والے، اتنا ان کا چیسٹ ہو، تلوار چلانا جانتا ہو، ان کو جمع نہیں کیا۔ اسلام بچانے جا رہے ہیں، کوئی ایک سٹی، کوئی ایک ملک، اپنی کوئی قوم کے لیے نہیں کام کر رہے، دین خدا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر بلایا کسی کو اپنی فوج میں تو یہ کہہ کر بلایا کہ چونکہ یہ فقیہ، فقہ، دین کی نالج، دین کا علم، دین کی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ آف اسلام۔ یاد رکھیے کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں جن کا ٹائٹل یہ ہے کہ وہ فقیہ، یعنی اسلام کی معرفت رکھتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ آف اسلام۔ کربلا کے 2 شہید، دیکھیے کربلا کا ہر شہید اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے، لیکن 2 کا ٹائٹل فقیہ۔ ایک حبیب ابن مظاہر ہے، ایک عباس علمدار ہیں، ان کا یہ ٹائٹل بہت کم پڑھا جاتا۔ اور حبیب ابن مظاہر کربلا میں جتنے اصحاب امام تھے ان کے سردار تھے، اور عباس کربلا میں بنی ہاشم کے جوانوں کے سردار تھے اور پورے لشکر کے سردار تھے۔ اصحاب کا سردار بھی اس کو بنایا جس کی ایج اتنی زیادہ، فزیکلی اتنا کمزور ہے۔ وہ حبیب ابن مظاہر کا بڑھاپا تو مشہور، میں یہ نہیں کہتا وہ 90 ایئرز کے تھے، وہ حسین کی ایج کے تھے، اراؤنڈ 60، لیکن اصحاب کا سردار بھی اس کو بنایا جس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ اس کے پاس دین کی نالج ہے، اور پورے لشکر کا اور بنی ہاشم کے شہزادوں کا سردار بھی اس کو بنایا۔
جو کل میں نے روایت پڑھی کہ کربلا کے میدان میں حسین کا قافلہ آ گیا اور ہر کے خط پہ خط جا رہے ہیں، اے ابن زیاد حسین کربلا آ چکے ہیں. اب وہاں سے فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، صبح ایک لشکر آئے، شام دوسرا لشکر آئے، ہر تھوڑی دیر کے بعد فوجوں کے آنے کی آواز آئی. اور ایک مرتبہ زینب تڑپ تڑپ کے فضہ سے کہیں جاؤ فضہ جا کے دیکھو کون آیا، اور فضہ آ کے خبر دیں. کبھی کہیں کہ شہزادی خولی آیا، کبھی کہیں کہ ہرملہ آیا، کبھی کہیں کہ سنان آیا، کبھی کہیں کہ عمر سعد آیا، کبھی کہیں کہ شمر آیا. ایک سے ایک ظالم دشمن اہل بیت ان کے نام لیے جا رہے ہیں. آخر ایک بار زینب نے کہا فضہ ذرا بھیا کو تو بلا کے لانا. حسین آئے، زینب بہن کیا بات؟ کہا کہ بھائی جب سے ہم کربلا میں آئے مسلسل دشمنوں کی فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، تمہارے خون کے پیاسے آ رہے ہیں. کیا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو ہمارا ساتھ دے؟ حسین نے کہا زینب تم تو مجھ سے بہتر، تم تو جانتی، تم نے اماں کا زمانہ بھی دیکھا، بابا کا زمانہ بھی دیکھا، بھیا کا زمانہ بھی دیکھا، کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ زینب نے کہا اور کسی کو تو میں نہیں جانتی، لیکن تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر، اگر اسے بلائے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آئے. ارے حبیب زینب نے تمہیں یاد کیا. حسین نے قاصد کو بھجوایا اور حبیب اس وقت اپنے گھر میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں. کوفہ شہر ہے، شوہر اور بیوی بیٹھے ہیں. دروازے پہ نوکنگ کی آواز آئی. ایک بار حبیب نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. بس اتنا سننا تھا حسین کا قاصد ہے. حبیب تڑپ کے دوڑ کے آگے بڑھے، دروازہ کھولا، قاصد کے قدموں پہ گر پڑے. ارے کتنے بابرکت ہیں یہ پیر جو میرے آقا کی بارگاہ سے آئے. لا کے بٹھایا. ایک مرتبہ کہا کہ تو کیوں آیا ہے؟ کہا کہ آقا نے خط بھجوایا ہے. خط پڑھا، حسین نے لکھا ہے الی الرجل الفقیہ، یہ خط میں اس کو بھیج رہا ہوں جو علم فقہ جانتا ہے، جو دین کی نالج رکھتا ہے. اے حبیب بن مظاہر میں تمہارے شہر کوفے کے قریب آ گیا ہوں اور تمہیں بلا رہا ہوں. بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، رخ کر کے وہی جملہ کہا ہوگا جو ہم اور آپ آج کل بہت کہتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آقا تو نے بلایا، تیرا غلام حاضر ہے. قاصد کو تو رخصت کیا، لیکن اب گھر کے اندر آئے. بیوی اس دوران پردے میں بیٹھی تھی. تڑپ کے کہا حبیب میری شہزادی کے لال کا خط آیا ہے، آخر کیا بات ہے؟ کہا حسین آ گئے ہیں، مجھے بلایا ہے. بیوی نے پوچھا تو تو نے کیا فیصلہ کیا؟ اب حبیب کو امتحان لینا ہے اپنی بیوی کا. کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا جواب دوں. ارے زوجہ حبیب کو جلال آ گیا. اے حبیب فاطمہ کا لال تجھے بلائے، میرا آقا تجھے بلائے، تیرا امام تجھے بلائے، تو سوچ رہا ہے؟ ارے میری چوڑیاں پہن لے، اپنی تلوار دے دے، میں اپنے آقا کی مدد کو جاؤں گی. حبیب نے کہا کہ مجھے تو صرف تیرا خیال ہے، میرے بعد کیا ہوگا؟ زوجہ حبیب بڑے شان کے ساتھ کہتی ہے کہ حبیب میری فکر نہ کر، میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ فاطمہ کا لال بلائے، میرا شوہر یہاں رہے. اور حبیب ایک بار بڑی مشکل سے کوفے سے نکلے، پہرے لگ چکے ہیں، کربلا پہنچے. حبیب کو آتا دیکھا، ایک بار خوشی کی آوازیں بلند ہوئی. زینب نے کہا فضہ آج پہلی بار میرے بھیا کے لشکر سے خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں، بات کیا ہے؟ فضہ نے کہا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا ہے. بس کہا فضہ ذرا حبیب کو جا کے میرا پیغام دو، میں حبیب سے بات کرنا چاہتی ہوں. حسین حبیب کو لے کے آئے. درمیان میں پردہ ہے، خیمے کے اندر زینب ہے، خیمے کے باہر حسین ہے. حسین نے کہا زینب مبارک ہو، میرے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا. میں اتنا سننا ہے. ایک بار پہلے تو زینب کہتی ہیں بھیا حبیب فاطمہ کی بیٹی کا سلام لینا. ہاں یہ سلام سننا. حبیب غچکا کے گر پڑے. شہزادی آج یہ دن آ گیا کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو براہ راست سلام بھجوایا جا رہا. اور حبیب میدان کربلا میں عاشور کی دوپہر آئی. ابو ثمامہ سیداوی نے کہا فرزند رسول میں ظہر کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، ایک نماز اور پڑھ لوں. حسین نے کہا حبیب جا کے فوج یزید سے اتنی مہلت لے لو وہ تیر اندازی روک دے، ہم نماز
نماز پڑھیں. حبیب گئے, کہا بس اتنی اجازت دے دو ہم نماز پڑھ لیں. کیا بے حیائی کا جواب ملا. شمر کہتا ہے حبیب تمہاری نماز قبول کہاں ہے جو تم نماز پڑھنے جا رہے, فائدہ کیا ایسی نماز کا. حبیب سے برداشت نہ ہوا, ایک مرتبہ آواز دی آقا اب یہ نماز تو آپ کے نانا کے پیچھے کوثر کے کنارے پڑھوں گا. تلوار نکال کے حملہ کیا. ارے بے حیا, تیری نماز قبول ہو اور محمد کے نواسے کی نماز قبول نہ ہو. حبیب میدان کربلا میں مارے گئے. جو پہلی مجلس میں میں نے جملہ کہا یہ اہل بیت ہیں, یہ کریم ابن کریم ہیں. 11 محرم کا سیدانیہ کا لٹا قافلہ جب شہر کوفہ میں داخل ہوا, ایک مرتبہ ایک بچہ آگے بڑھا, چھوٹا بچہ, سید سجاد کے گھٹنے کو ہلایا, مولا میرا سلام لیجئے. آقا نے جھک کے دیکھا تو کون ہے, کہا میں حبیب کا یتیم ہوں. سجاد نے پیچھے مڑ کے آواز دی اور کہا پھوپھی اماں حبیب کا یتیم آیا ہے. زینب نے جھک کے پوچھا ارے تیری ماں کہاں ہے. قریب ایک مکان سے آواز آتی ہے شہزادی آپ کی یہ کنیز صبح سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھی ہے تاکہ آپ کو سلام کرے. بس زینب نے سنا, کہا اے زوجہ حبیب میں تجھے ڈھونڈ رہی تھی, میں تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دینا چاہتی ہوں. ارے تیرا شوہر مارا گیا. شہزادی زینب اور کوئی آپ کو پرسہ دینے والا بھی ہے؟ آپ کا بھیا مارا گیا, آپ کے بیٹے مارے گئے, آپ کا اکبر مارا گیا. یہ کریم ابن کریم چھوٹا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زینب سے بات کر رہا ہے اور بڑے بیٹے کی نگاہ پڑی. کیا دیکھا, سب سے آگے ایک ظالم میرے باپ کا کٹا سر نوکے نیزہ پہ لے کے آگے بڑھ رہا. بڑا بیٹا برداشت نہ کر سکا, تلوار نکال کے اس پہ حملہ کیا, اس کی گردن اڑائی, اپنے باپ کے سر کو لے کے چلا اور وہاں سے مکے کی جانب آیا. جاتے جاتے ایک جملہ کہہ گیا کہ اے ظالم و بے حیا, میرے باپ کا سر لے کے آیا ہے, کیا تجھے پتا نہیں ابھی اس کا وارث زندہ ہے. جن کے وارث زندہ ہوتے ہیں ان کے باپ کا کٹا سر کوئی نہیں اٹھا سکتا. ارے یہ جملہ میرے آقا سجاد نے کس دل سے سنا ہوگا. ارے جب وارث زندہ ہوتے ہیں تو باپ کے کٹے سر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں ہو. اجرکم اللہ. پروردگارا جس طرح حبیب ابن مظاہر نے اہل بیت اطہار اور کربلا والوں کا حق ادا کیا, ہمیں بھی حبیب کے غلاموں میں شامل کرتے ہوئے آقا حسین اور امام زمانہ کی نصرت کی توفیق عطا فرما. مصائب حبیب کا واسطہ حسین کے ہر ماننے والے کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. خاص طور پر کورونا کے حوالے سے جتنے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں مشکل کشائی فرما, مشکل کشائے کائنات کے حوالے سے, اور خداوندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے. 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 ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے. ابھی محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے. اس نوری کارواں میں نوری اماریاں ہیں, نوری اماریوں میں نوری سواریاں ہیں, نوری سواریاں ہیں. سر پر علم کھلا ہے عباس جو زندہ ہے. ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے, ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے. نام محرموں کا مجمع ہٹ ہٹ کے ہیں گزرتا, پہرے میں
با وفا کے طے ہو رہا ہے رستہ، طے ہو رہا ہے رستہ، کیا شان و دبدبا ہے عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے۔ عباس جیسا بھائی سالار کارواں ہے، بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے، پھر کوئی غم کہاں ہے، ہر غم کی یہ دوا ہے عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے۔ زینب حیا کی ملکہ کلثوم اور رقیہ، لیلا رباب فروا کبرا سکینہ فضا، کبرا سکینہ فضا، ہر بی باردہ ہے عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے۔ اصغر سے کھیلتی ہے خوش ہے بہت سکینہ، جب چاہتی ہے سونا ہے بابا جا کا سینہ، ہے بابا جا کا سینہ، غم سے نہ آشنا ہے عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیجے سے گراتا ہے، خود کو نیجے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم،
پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، لوری نے جیسے سناتا ہے، لوری نے جیسے سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ یہ سما کاس نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی، یہ سما کاس نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی، سمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، سمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ اونچا رہے اپنا علم، جب تک ہے دور آسمان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، آواز پر شبیر کی بڑھتا رہے یہ کارواں، رکنے نہ پائے یہ قدم اونچا، ہر قلب پر چاہتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں بردوش کا غم اونچا، کب تک نہ مانے گا کوئی، وہ وقت آئے گا کبھی، ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین ابن علی، دنیا رہے زیر قدم اونچا رہے،
جب بھی کوئی مشکل پڑی دنیا اسی در پر جھکی سینوں سے بل کھا کر ادھر اٹھتی صدائے یا علی نکلے ادھر باطل کا دم اونچا رہے اپنا یہ پرچم عباس ہے ٹوٹے دلوں کی آس ہے اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے جس نے ساہے لاکھوں ستم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم ہے اپنا علم زندہ یہ بیداری رہے سیرت